ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بكماله سارے مل کے بولو بلغ الأولى بكماله اور کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله اور صلو علیہ جنوں بھی اپنے سرکار نال عشق کے پیار ہیں تے اس پیار کا اظہار کرنے میں تے سرکار کی مہربانی ہوگی اچھی نہیں سی رسول سے آ گیا اس طرح لیکن حضور کا صدقہ حضور کا ذکر کرنا ہے آپ بھی ٹھیک کر دیں گے کوئی زبان خاموش نہ ہے سارے پڑھو کہ کوئی عام نعت نہیں کی جی میں پڑھن لگے ہوں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نعت لکھنی شروع کی تھی بلغ الأولیٰ بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ آپ نے ذہن میں چوتھا مصرع نہیں آیا تو آپ کی قسمت جاگی چوتھے مصرے واسطے مدینے دے تاجدار تشریف لائے فرمایا شیخ سعدی پڑھو صلو علیہ وآلہ یہ حضور کی پسندیدہ نام ہے پڑھو سارے بلغ الأولیٰ بکمالہ بڑے ٹلے ہو پڑھو جی میں پڑھ دے سارے مل کے بلغ الأولیٰ بکمالہ اور کشف الدجیٰ بجمالہ حسن جمیع خصالہ اور صلو علیہ صلو علیہ اور جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کے بات بلغ الأولیٰ بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ یہ حلیمہ بید کھولا نہیں یہ حلیمہ بید کھولا نہیں یہ مقام دونوں چڑھا نہیں تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے جو بکریاں تیری چارہ کہیں بلغ الأولیٰ بکمالہ کشف الدجیٰ
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر، معزز اور محترم عزیز بھائیوں، دوستوں اور میری عظیم بیٹی اور بہنوں، اور خصوصاً وارث فخر سلطان العارفین برہان الواسلین الحافظ القاری عاشق مصطفیٰ حضرت قبلہ شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ دی وسادت اور آپ دی نگاہ کرم دا پروردہ محترم پیر طریقت میاں شہباز قادری صاحب، جو کہ آپ دے بھی خادم نے، دربار دے بھی خادم نے، اور وارث بھی نے، جانشین بھی نے، اولاد بھی نے، اور میرے اور آپ کے امام نائب رسول مصلح رسول تے کھڑے ہونے والا شخص، اس مصلح کو کوئی عام نہ سمجھ لینا، مصلح رسول ہے، اور یہ کھڑے ہونے والا نائب رسول، اپنے امام کی قدر کریا کرو، اپنے امام کا احترام کریا کرو۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عالم کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ میں کیا کو عالم کی زیارت کرنا بھی عبادت کے اندر شامل ہے۔ پھر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ یا رسول اللہ، فقراء کے بارے میں دسو۔ حضور نے فرمایا کہ جیدہ چہرہ دیکھ کے تو خدا یاد آ جائے، سمجھ لینا کہ اللہ دا ولی، اللہ دا مقبول بندہ ہے، اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے۔ میری بھی اور تواڈی بھی یہ خوش بختی ہے کہ اسی سارے ہی اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اس مرد کلندر دی نگاہوں وچ بیٹھے اج دی رات شب قدر اور شب برات دی رات منا رہے ہیں۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی کے اندر میں ایک واقعہ پڑھ رہا سی کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء بنائے اور انہاں دیا قوماں بنائیاں، امتاں انہاں نوں دتیاں۔ کسی دی عمر 1000 سال سی، کسی دی 500 سی، کسی دی 900 سال عمر سی۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دا یہ سب تو بڑا احسان امت مصطفیٰ تے میں کہ 1,24,000 نبی اور انہاں دیا قوماں نوں شب برات جیسی رات نہیں عطا کی تھی جیسی رات امت مصطفیٰ نوں عطا فرمائی ہے۔ مل کے آپ کو سبحان اللہ فرمایا کہ باقیاں قوماں نوں یہ رات نہیں نصیب ہوئی، باقی نبیاں تے رسولاں تے پیغمبراں نوں لیلۃ القدر جیسی رات نصیب نہیں ہوئی۔ اگر نصیب ہوئی ہے کہ میرے جیسے تواڈے جیسے حکیم مسکین حضور دے دیوانیاں نے اللہ رب العزت نے شب قدر دی رات عطا فرمائی ہے۔ یہ تواڈے لیے اعزاز دی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم نبی تو لے کے عیسیٰ نبی تک کسی نبی اور کسی قوم نوں شب قدر والی رات نہیں عطا فرمائی۔
اگر عطا فرمائی ہے حضور دے غلاماں نوں عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ قدر 30واں پارہ ہے، ایک دا رکوع ہے 5 آیتاں نے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مدنی ہے اور بعضاں نے لکھا ہے کہ سورہ مکی ہے۔ حضور اکرم رحمت عالم علیہ السلام آپ کی خدمت کے اندر اصحاب بیٹھے سن، یہ نازل کیوں ہوئی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے جڑے نبی سن انہاں دیا قوماں اللہ رب العزت نے انہاں نوں عمرہ بڑیاں لمبیاں دتیاں، کسے دی 1000 سال، کسے دی 900 سال، کسے دی 500 سال، کسے دی 300 سال، لیکن سانوں جڑیاں عمرہ ملیاں نے کسے دی 40 سال ہے، 50 ہے، 60 ہے، 70 ہے، 80 ہوئے گی، حد 100 ہوئے گی۔ یا رسول اللہ اسی کس طرح کھل کر عبادت کریے؟ ساڈا کچھ وقت کھان وچ، کچھ پین وچ، کچھ سون وچ، کچھ گفتگو، کچھ کاروبار کے اندر اسی تے اینی رج کے عبادت نہیں کر سکتے جنیاں وہ قوماں کردیاں رہیاں نے۔ اللہ دے نبی نے جدو اپنے غلاماں دی ایک گل سنی حضور رنجیدہ ہوئے، آپ پریشان ہوئے کہ واقعی گل تے ٹھیک ہے، میری جو قوم ہے انہاں نوں تے عمریں چھوٹیاں چھوٹیاں ملیاں نے۔ اللہ دے نبی جدو رنجیدہ ہوئے نے عرش والا موج وچ آیا، فرمایا کہ پیارے فکر نہ کر، رنجیدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں تے تیری امت نو ایک رات ایسی عطا کرن لگیا اس رات کی عبادت 83 سال دے برابر ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ اس ایک کوئی رات کی عبادت 83 سال دے برابر ہو رہی ہے۔ ان سمجھ لو کہ ہزاروں مہینہ 83 سال 82 سال اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندروں جدو آرڈر جاری ہویا جبریل قرآن لے گیا اور قرآن کی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سبحان اللہ کہ بے شک اسی لیلۃ القدر دے اندر نازل فرمایا اور تسی کی جانو کہ لیلۃ القدر کی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ لیلۃ القدر کو ہزاروں مہینے نال افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اس رات کو فرشتے جبریل امین فرشتیاں کی معیت کے اندر فرشتے نازل ہوندے نے اور میرے ہر غلام دے نال مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ حتی مطلع الفجر اور خالق کائنات سورت طلوع ہون تک باڈے دے اپنے سلامتیاں بھیجتا رحمتہ ہی رحمتہ برکتہ بھیجتا رہتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں کتنی خوش بختی ہے، اللہ نے حضور کا غلام بنایا اور حضور کی امت بھی جو پیدا فرمایا، نبی پاک نے نوکرہ بھی جو بنایا۔ تو لیلۃ القدر اسی سمجھتے ہو یہ خطاب ہوا ہے، یہ محفل کا جز ہے، یہ خطاب محفل کا جز ہے۔ آپ نماز روزانہ پڑھیں، یہ خطاب سننا بھی آپ کا حق ہے۔ یہ رات پیاری ہے، 10 منٹ اوپر ہے یا نیچے ہیں کوئی بات نہیں، یہ لمبی رات ہے، جس طرح بھی اس کا ذکر کریں گے۔ اگر جلدی ہے تو بابا پھر آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو کیوں روکتا ہوں؟ خدا را یہ رات ضائع نہیں، اس کو آنکھیں بند کر کے نہ گزارے۔ ذکر کر رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں آپ کو، وہ کسی کے گھر کا پیغام نہیں دے رہے، یہ گھر کا اس کا پیغام دے رہے ہیں، قرآن والے کا۔ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، کیسے قرآن پڑھا جاتا ہے،
نمازیں تو پڑھتے ہیں، خطاب سننا بھی ایک عبادت ہے. آتے بھی سنتے ہیں اور خطاب بھی تو سنیں. میں رضی کر رہی ہے کہ کتنی خوش وقت ہو، ساری کائنات کا مالک اور خالق کو آڈے سلامتیاں بھیج رہی آپ. سوال ہے کہ اس رات کو اتنی عزت کیوں ملی، اس رات کو اتنا مقام کیوں ملے، اس رات کو اتنی اہمیت کیوں ملی. میں ایک تو سمجھانا ہوں، اگے بھی کئی مرتبہ دسیا ہے کہ تسی بازار بھی جاؤ، ایک کپڑا ملے گا رومال ہے، چپ کے جیب وچ پا لو گے. مسجد کے اندر آ جاؤ، مسجد کا غلاف ہے، چکو گے، چاڑو گے، چومو گے، اکھا نہ لاؤ گے، متھے نہ لاؤ گے. تو آڈو کوئی سوال کرے وہ بھی کپڑا سی، یہ بھی کپڑا سی، بازار والا کپڑا سونا سی، ایک عام کپڑا سی، اینو اینا کیوں چومیا؟ تو آڈا ایمان دے، تو آڈا عشق جواب دے گا اس بازار والے کپڑے دی نسبت کسے دے نال نہیں سی، مسجد والے کپڑے دی نسبت اللہ دے قرآن دے نال سی. قرآن آپ بھی اچھے، جنہیں قرآن نال یاری لا لیے انہوں بھی اچھی ہیں کا چھڑیا ہوئے. دیکھو نا دنیا دے اندر تسی بڑیاں بڑیاں لکڑا ویکھو گے، سونی تو سونی لکڑ ویکھو گے، آلہ تو آلہ لکڑ ویکھو گے، لیکن ساریاں لکڑیاں دا احترام نہیں کرو گے. تسی اس لکڑی دا احترام کرو گے جنہوں رحم کیا گیا ہے، جنہوں اللہ دا ہے جی، تسی اس لکڑی دا احترام کرو گے جنہیں تے اللہ دا قرآن رکھیا گیا ہے. اور وہ پھر قرآن پاک کے اندر پھر تیسری گل سنو کہ دنیا دے اندر بڑے بڑے کاغذ ویکھے، آلہ تو آلہ کوالٹی والے کاغذ تسی ویکھے ہون گے، پرکھے ہون گے، تکے ہون گے، استعمال کیتے ہون گے، لیکن کسے کاغذ نو نہیں چومو گے، تسی چومو گے انہوں چومو گے جدے در اپنا قرآن لکھیا ہو گے. ایک قرآن دی نسبت ہے اور قرآن دی نسبت سے تو مجبور کر چھڑے. اللہ نے بڑیاں بڑیاں راتاں بنائیاں، سارے دنوں دی سرداری جمعۃ المبارک کو دیتی، سارے مہینیاں دی سرداری ماہ رمضان المبارک کو دیتی، اور ساریاں راتاں دی سرداری شب قدر والی رات. اور اس رات کو کیوں سرداری ملی؟ اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا دے اندر گئے، 40 دن جاندے بھی دے آندی بھی دے. اللہ نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت کے اندر جبریل قرآن لے کے آئے، اور اللہ نے قرآن نے بھی کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ بے شک اسی اس قرآن نو ماہ رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا. حالانکہ قرآن مجید لیلۃ القدر والی رات ہی شروع ہویا اور لیلۃ القدر والی رات ہی مکمل ہویا. یعنی انہیں سمجھو کہ 22 سال 6 مہینے اللہ کریم نے اس قرآن پاک نو آسمان و دنیا کو سینہ مصطفیٰ کے اندر محفوظ فرمایا. لیکن مہینہ رمضان المبارک کا اللہ رب العزت نے اس رات کو نسبت، اس رات کو مقام، اس رات کو عزت اس وجہ تو دیتی کہ اس رات کو اللہ دے قرآن دا نزل. اور قرآن پاک دی تو اپنی برکت ہے. دیکھو نا کہ تواڈے گھر دے اندر 5 بچے نے، انہاں بچیاں بھی جو ایک کوئی حافظ قرآن ہے، تسی 4 بچیاں دا اتنا قدر نہیں کرو گے جنہ حافظ قرآن دا قدر کرو گے. میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بارے ایک واقعہ پڑھ رہے تھے. ایک میاں بیوی سن، انہوں نے کسی نے دسیا قرآن پاک دے بارے. قرآن پاک تو خرید لیا ہے. جس میں نے باہر آئے نے کسی نے انہوں نے کیا کہ میاں یہ ادب بھی بڑا ہے. انہوں سوچی پہ گئے کہ ادھر رکھیے، ادھر رکھیے، ادھر رکھیے، ادھر رکھیے. القصہ کے دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کیتا کہ ادھی رات توے نو سر دے اتے رکھنا ہے، ادھی رات میں نو سر دے اتے رکھنا ہے. ساری رات اللہ دے قرآن دے ادب اور احترام کے اندر میاں بیوی با وضو ہو کے کھڑوتے رہے. جدو صبح نماز تہجد دا ویلا آیا نے قرآن کی برکت دیکھو اللہ نے دونوں نو حافظ قرآن بنا چھڑیا. دونوں نو حافظ قرآن بنا چھڑیا. قرآن پاک ایک ایسی برکت والی چیز ہے. اس قرآن پاک کو پڑھیا کرو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور دے دربار کے اندر آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کوئی تحفہ عطا فرماؤ. حضور نے اپنی زلف مبارک کا مال آپ نے عنایت فرما دیا. حضرت ابو بکر صدیق گھر لے کے چلے گئے. آپ جب گھر لے کے گئے اور خوشبو لگائی، خوشبو لگا کے چنے اکھا نہ لایا، متے نہ لایا، انہوں نے مقام پہ سامنے رکھ چھڑیا. حضرت ابو بکر صدیق کی محبت میں کو
کہ آپ ساری رات نبی پاک کے زلف پاک نے ادب اور احترام کے اندر ساری رات کھڑے رہے سامنے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی کہتے ہیں کہ میں حضور دے اس ظلم کی شان میں کی کہ میرے حجرے میں ساری رات اللہ دے قرآن پڑھن دی آواز آئی، ساری رات قرآن پڑھے جا رہے ہیں۔ ایک بات مبارک کی برکت میں کو کہ ساری رات ہی قرآن پڑھیا جا رہا ہے۔ صبح جدو ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے دربار دے اندر حاضر ہوئے، سرکار نے سلام پیش کیتا، آپ نے جماعت کرائی، صحابہ بیٹھ کے حضور دے سامنے تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر لبیک یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا صدیق اکبر، اور رات والی گل اپنی زبان وچوں سنانا چاہنا یا میرے کو سننا چاہنا؟ اور رات والی جیڑی گل ہے وہ آپ سنانا چاہنا یا میرے کو سننا چاہنا ہے؟ عرض کی تھی حضور جے نبوت کی زبان وچوں سناؤ تے مزہ ہی وکھرا ہوے گا۔ حضور نے فرمایا جیڑا میری زلف پاک دا تو بات لے کے گیا سی نے ادب و احترام دے نال گھر دے اندر رکھیا، رب العالمین نے 70,000 فرشتے بھیجے، نالے تیرے گھر دا طواف کر رہے سن اور نالے زلف مصطفیٰ دا دیدار کر کے اللہ دا قرآن پڑھ رہے سن۔ میرے عزیز بھائیو، وقت بڑا قیمتی ہے، اللہ رب العزت سانو قرآن پاک پڑھن دی سمجھن دی توفیق دے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا آخری پیغام میں دینا چاہنا، آپ کو کسی نے پوچھا کہ اے امام احمد بن حنبل تسی بہت بڑے امام ہو، بہت بڑے محدث ہو، بہت بڑے فقہ ہو، یہ دسو کہ تانوں یہ رب دا قرب کیویں ملیا ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جس دن کا میں قرآن کو اپنے سینے نہ لایا، رب نے میرے اپنے سینے نہ لا لیا۔ اور ایک قرآن پاک کی برکت ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر 14 مرتبہ اپنے رب کا دیدار کیتا ہوں۔ قرآن ویکھ بھی لو گے ثواب ہے، قرآن پڑھو گے ثواب ہے، قرآن سنو گے ثواب ہے، قرآن نال یاری لاؤ گے ثواب ہے، قرآن نال تعلق و رشتہ جوڑو گے، اس دنیا کے اندر بھی کامیاب، حشر والے دن بھی کامیاب۔ اللہ دے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ حشر والے دن جدو حافظ قرآن رب دے دربار دے اندر آئے گا، اللہ کریم فرمائے گا جنت دیا سیڑھیاں نے، یہ جنت دیا سیڑھیاں چڑھتا جا تو رب دا قرآن پڑھتا جا، جتنے تیرا قرآن مکمل ہو جائے سمجھ لینا کہ تیرا وہ آخری مقام ہو گئے۔ آخر اللہ بنا